بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. اور ماشاءاللہ آپ اپنے سبق کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور ساتھ ساتھ اب آپ کے لیے لائیو کالز کھول دی گئی ہیں اور لائیو کال کر کے آپ آج کے سبق میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم تجوید کے متعلق الف کے بارے میں ضروری معلومات اور سلسلہ قرآنی معلومات میں کچھ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن ہماری سیدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ فی الدارین. تو آپ سورت سنائیں گے، سورۃ الکوثر. جی سورۃ الکوثر سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. دوبارہ پڑھیے. انا اعطیناک الکوثر. یہاں عین کو موٹا نہیں کرنا. انا اعطینا انا اعطیناک الکوثر. کونی کل کیو، کیف زبر زبر ہے نا. الکوثر. جی. فصلی لربک وانحر. صاد کو موٹا کیجئے، لام کو موٹا نہ کیجئے. فصلی لربک. فصلی لربک وانحر. کاف کو مت کھینچیے. لربک وانحر. لربک وانحر. جی. ان شانئک هو الابتر. یہ دوبارہ آپ کی مسٹیک موجود ہے. ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل زبردست ہوگی. اب تو بہترین سورت سنا سکتی ہوں. جی سورہ اخلاص. جی سنائیے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. جی. اللہ الصمد. جی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ، بہت خوب اور بہت اچھی. آپ نے ابھی پریکٹس کی تھی آپ نے کیا؟ جی جی میں روز کرتی ہوں. آج بالکل غلطی نہیں ہے سورۃ الاخلاص میں. ماشاء اللہ. جی یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری محنت کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی کوشش کو بھی. بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین. تو ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ العزیز آج آپ کو سلسلہ قرآنی معلومات میں یہ شیئر کریں گے آپ سے، لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر میں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کون اور کہاں سے؟ مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. مانچسٹر سے بھائی ہیں ہمارے. جی سنائیے، سورۃ الکوثر کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر. دوبارہ پڑھیے. انا اعطینا، دوبارہ آیت نمبر 1 پڑھیے. انا اعطیناک الکوثر. عین پر زور مت دیں. انا اعطینا. اعطیناک الکوثر. جی. فصل لربک ونحر. جی. ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ. مانچسٹر سے آپ بات کر رہے تھے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خالدہ. جی میرا نام خالدہ. خالدہ بہن ہے بھائی ہمارے؟ بہن. بہن معذرت کے ساتھ میں سمجھ نہیں سکا تھا آپ کی آواز. بہت شکریہ اور امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے پریکٹس جاری رکھیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. ماشاء اللہ. اوکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین. تو ناظرین و سامعین، اب انشاءاللہ العزیز ہم آج سلسلہ قرآنی معلومات میں آپ سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ سلسلہ قرآنی معلومات میں سورۃ الرحمن، سورۃ الرحمن کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کی حیثیت قرآن کریم میں کیا ہے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی عروس القرآن کہلاتی ہے. اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی زینت اور قرآن کریم کی دلہن کہا جاتا ہے. یعنی قرآن کریم کی ہر ایک چیز کی ایک زینت ہوا کرتی، احادیث میں آتا ہے، لیکن قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے. سبحان اللہ. اور احادیث میں اس کو عروس القرآن بھی کہا گیا ہے. اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکل شیء قلب، ہر ایک چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کا قلب، قرآن کریم کا دل وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا دل وہ سورہ یاسین شریف ہے. سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، جو سورۃ الرحمن کا معمول کرتے ہیں اور سورۃ
سورۃ یاسین کی دن کی ابتدا میں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی، یہ یاسین شریف کی برکات ہیں کہ دن کی ابتدا میں جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورے دن اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں اور اس کا ہر کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور سبحان اللہ، سورہ یاسین شریف کو ایک دفعہ پڑھنے سے 10 مرتبہ ختم القرآن کا ثواب ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے ناظرین، کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے اور 10 مرتبہ ختم القرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین و سامعین، انشاءاللہ العزیز ان صورتوں کے فضائل اور سلسلہ قرآنی معلومات میں انشاءاللہ پھر بھی سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن آج ہم علم تجوید کے متعلق بڑھتے ہیں۔ اور علم تجوید میں ہم نے پچھلے اسباق کے اندر ہم یہ بتلا رہے تھے آپ کو کہ الف کے بارے میں کچھ ضروری معلومات، اور الف قرآن کریم میں کئی ایسے مقامات پر الف آیا ہے لیکن اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے الف کے بارے میں کچھ ضروری معلومات کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے ما اور لا اور با۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الف ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ نمبر 3، الف سے پہلے زبر والا حرف اگر موٹا ہو، مثال کے طور پر الف سے پہلے خا تھا تو ہم الف کے بعد خا کے بعد پھر الف ہے تو ہم اس کو خا، یعنی الف کو بھی موٹا کریں گے۔ اسی طریقے سے بقیہ حروف جو حروف مستعلیہ ہیں، 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ اچھا، لام اور را، لام اور را کا مخرج یہ ماقبل متحرک کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے کہ آپ لام کو بھی کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے، اور را کو بھی۔ تو الف موٹا پڑھا جائے گا جیسے قالا، ورنہ باریک ہوگا جیسے کانا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حرف موٹے حروف میں سے پہلا حرف قاف ہے، قالا میں دیکھیے، قالا میں پہلا حرف قاف ہے، قاف کے بعد الف یعنی ریڈ مارک کیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو کالا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے قالا، ورنہ باریک ہوگا جیسے ڈنڈی والا کاف ہے، جیسے ڈنڈی والا کاف ہے، اس پر زبر کی علامت بھی ہے اور الف ریڈ مارک کیا ہوا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو قانا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کانا پڑھیں گے، یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کی بقیہ معلومات دیکھیے کہ جس الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو، جس الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ جس الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ چاہے اصلی شکل میں ہو یا الف پر جزم کی شکل میں ہو۔ حمزہ بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے مڑا ہوا، عین نما ہوتا ہے لیکن آدھا سا کٹا ہوتا ہے، یہ حمزہ ہوتا ہے۔ اگر الف پر بھی کوئی حرکت یا جزم ہو، اب جیسے کہ آپ کو بتایا کہ حمزہ چاہے اصلی شکل میں ہو یا الف پر جزم کی شکل میں ہو، یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ نوٹ فرما لیجئے کہ جس الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو، جس الف پر، میری جانب توجہ کیجئے، جس الف پر کوئی جزم یا حرکت ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، چاہے وہ حمزہ اصلی شکل میں ہو یا پھر الف پر جزم کی صورت میں ہو۔ اگر الف پر جزم کی صورت میں ہو تو یہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ اب جیسے کہ مثال اور کیجئے، لہٰذا حمزہ پر جب زبر ہوگی تو پڑھیں گے آ، پھر حمزے کے نیچے زیر ہوگی تو ای، یہاں جھٹکا نہیں دینا، حمزہ پہ پیش ہوگی تو او پڑھیں گے۔ اور اگر الف پر جزم کی صورت ہو تو اس کا کیا، اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اور جیسے مأکول ہے لکھا ہوا ہے، مأکولن، مأکولن، میم پر زبر ہے، حمزہ الف پر جزم یعنی سکون کی علامت، اب اس کو ماکولن نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، جیسے کہ مأکولن، میم حمزہ زبر م، یہاں میم الف زبر ما نہیں پڑھیں گے بلکہ میم حمزہ زبر م، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح مأکولن میں اور بأسن میں، جسے کہ با پر زبر ہے اور الف پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، تو یہاں با الف زبر با نہیں پڑھیں گے بلکہ با حمزہ زبر با پڑھیں گے۔
کیونکہ یہ الف اب الف نہیں رہا بلکہ اس پر جزم کی علامت سکون کی علامت ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے با حمزہ زبر ب سین دو زیر سن، بأسن وغیرہ میں الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، اور کانا میں الف ہے۔ کانا میں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا، کیونکہ کانا میں جو الف ہے اس پر جیسے غور کیجئے، کانا میں جو الف ہے اس پر جزم کی علامت سکون کی علامت نہیں ہے، تو اس کو ہم یہاں کانا نہ پڑھیں گے، کانا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کانا پڑھیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد بعض الفاظ میں الف واو یا کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے۔ دوبارہ میں پچھلی بات کو میری جانب توجہ کیجیے کہ پچھلی بات ہم دوبارہ سمجھتے ہیں کہ الف پر جب بھی جزم ہوگا سکون کی علامت ہوگی تو الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اب بعض اوقات حمزہ پر حرکت اصلی ہوتی ہے تو اس پر بھی اگر جزم ہوگا سکون ہوگا تو اس کو بھی جھٹکے سے پڑھیں گے، اور الف پر بھی جب بھی جزم یعنی سکون کی علامت ہوگی تو اس کو بھی ہم جھٹکے سے پڑھیں گے۔ جیسے کہ مثال دی آپ کو مأکولن میں میم پر زبر کی علامت ہے، حمزہ پر یعنی الف پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے میم حمزہ زبر م، کاف واو پیش کو، لام دو زیر لن، مأکولن، یہاں ماکولن نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ دوسری مثال بأسن میں دی، بی با پر زبر کی علامت ہے اور الف پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، تو ہم یہاں اس کو پڑھیں گے با الف زبر پا نہیں پڑھیں گے بلکہ با حمزہ زبر با پڑھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ الف کے بارے میں بہت ضروری معلومات ہے جو ہمارے ناظرین و سامعین قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے وقت ان کو الف اور حمزے کی پہچان نہیں ہوتی، تو یہ ان کے لیے بہت ضروری قاعدہ ہے جس کو سمجھ کر انشاءاللہ العزیز قرآن کریم بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین اب آئیے ہم دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بعض الفاظ میں الف واو یا کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے، یہ حمزہ کو لکھنے کی مختلف شکلیں ہیں، اس حمزے کو لکھنے کی مختلف شکلیں ہیں، لہٰذا حمزہ کو پڑھتے ہیں جبکہ الف واو یا کو نہیں پڑھتے۔ جیسے کہ مثال دیکھیں یستہزئ اور ماؤکم، جیسے کہ یستہزئ میں حمزہ یا پر دیکھیں حمزہ کی علامت ہے، چھوٹا حمزہ لکھا ہوا، اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے۔ اس طریقے سے ما پہ واو پر حمزہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال کے اندر وآتیناک میں الف ہے، الف پر زبر کی علامت ہے اور اس پر الف پر زبر کی علامت ہے اور اس پر چھوٹا حمزہ بھی بنا ہوا ہے، تو ہم یہاں یا تو لکھنے میں آ رہا ہے، اسی طرح واو بھی لکھنے میں آ رہا ہے اور الف بھی لکھنے میں آ رہا ہے، لیکن یہاں یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، واو کو بھی نہیں پڑھیں گے اور اسی طریقے سے الف کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے ہر جگہ پر۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اس کی ہجے کرتے ہیں، یا سین زبر یس، تا ہا زبر تہ، یستہ، زا زیر زی، یستہزی، حمزہ پیش او، یہاں یا پیش یو نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پیش او پڑھیں گے، جیسے کہ یستہزئ۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال میں میم الف زبر ما، حمزہ پیش او، یہاں واو پیش او نہیں پڑھنا، واو پیش وہ نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پر بھی حمزہ کو پڑھیں گے، تو ماؤکم نہیں پڑھنے بلکہ ماؤکم، ماؤکم۔ اسی طریقے سے تیسری مثال کے اندر وآتیناک میں واو زبر وا، حمزہ زبر آ، وآ، تا یا زبر تی، وآتی، وآتی، نون کھڑا زبر نا، وآتینا، کاف زبر کا، وآتیناک، یہاں پر الف نہیں پڑھنا بلکہ اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ تو ناظرین و سامعین یہ بھی ایک مثال تھی، میری جانب توجہ کیجیے کہ قرآن کریم میں بعض مقامات بعض آیات کے اندر یہ آیات کے اندر استعمال ہوتے ہیں حروف، اور وہاں پر باقاعدہ یا بھی لکھی ہوتی ہے، واو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے الف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یا بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں پڑھیں گے، واو بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس پر حمزہ کی علامت موجود ہوتی ہے۔ جب اس پر حمزہ کی علامت موجود ہوگی تو وہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، بعض کلمات کے درمیان سب سے نیچے والی لائن دیکھیے، بعض کلمات کے درمیان میں الف ہوتا ہے اور اس پر گول نشان ہوتا ہے، اس پر گول نشان ہوتا ہے، اس الف کو نہیں پڑھتے۔ مثلا بات سمجھے، دوبارہ غور کیجئے کہ بعض کلمات یعنی قرآن کریم کے بعض کلمات کے درمیان میں الف ہوتا ہے، اس پر گول نشان ہوتا ہے، اس الف کو نہیں پڑھتے۔ مثلا یعنی مثال کے طور پر لا الہ اللہ، یہاں پر لا الہ اللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی لام پر زبر ہے اور الف پر گول علامت موجود ہے۔ آپ غور کیجئے کہ الف پر گول دائرہ موجود ہے، یعنی کہ گول ایک چھوٹا سا ایک ڈاٹ نما بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ کو الف پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ نے الف نہیں پڑھنا۔ اگر الف آپ پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے اور پھر یہ بہت ہی غلط معنی بنیں گے۔ تو لا الہ اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لا الہ اللہ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، لام 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 زبر لام، لام کھڑا زبر لا، لا الہ اللہ، ہا زیر ہی، لا الہ اللہ۔ تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ لا الہ اللہ، لا الہ اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے دوسری مثال واو ولا اوضعوا، ولا اوضعوا، ولا اوضعوا نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر اس کی ہجے کرتے ہیں، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، لام الف زبر نا نہیں پڑھنا۔ غور کیجئے میری بات پر اور اس پر توجہ کیجئے کہ لام پر زبر کی علامت ہے اور الف پر گول ڈاٹ کی علامت ہے، گول دائرہ بنا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ الف کو نہیں پڑھنا۔ تو واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا او ضا، عین واو پیش عو، ولا او ضعو، ولا او ضعو۔ یاد رکھیے یہاں بھی ولا اوضعوا نہیں پڑھنا بلکہ ولا اوضعوا، یعنی لام کو جلدی سے پڑھنا ہے اور اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مئتن میں، اس طریقے سے مئتن میں میم زیر می اور الف کو نہیں پڑھنا، حمزہ زبر ا، مئ، تا دو زبر تن، مئتن۔ تو یاد رکھیے یہ کچھ ضروری ہے الف کے بارے میں جاننا۔ تو آج کے ہمارے الف کے بارے میں خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی بات کہ قرآن کریم میں جہاں بھی موٹے حروف آئے ہیں وہاں پر موٹے حروف کے بعد الف آئے گا تو وہاں الف کو موٹا پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے جہاں پر قرآن کریم میں الف آیا ہے اور الف پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے تو وہاں الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اب چاہے حمزہ اصلی شکل میں ہو، حمزہ کی اصلی شکل مڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ عین نما ہوتا ہے لیکن آدھا ہوتا ہے، تو اس لیے حمزہ کی اصلی شکل ہو یا پھر الف پر جزم کی صورت میں ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، جیسے کہ مأکول اور بأسن۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے آئیں گے، بعض آیات ایسی ہیں ان میں یہ کلمات ہیں کہ وہاں پر الف بھی لکھا ہوگا، واو بھی لکھا ہوگا، یا بھی لکھی ہوگی، لیکن وہاں پر نہ الف کو پڑھیں گے، نہ واو کو پڑھیں گے، نہ یا کو پڑھیں گے، بلکہ وہاں پر الف پر حمزہ کی علامت موجود ہوگی اور اسی طریقے سے یا پر بھی حمزہ کی علامت موجود ہوگی اور اسی طریقے سے یا پر واو پر بھی حمزہ کی علامت موجود ہوگی۔ تو وہاں پر حمزہ کو پڑھیں گے بلکہ الف واو یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد تیسری بات وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جہاں پر الف پر گول ڈاٹ یعنی کہ گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کریم میں مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں، لا الہ اللہ، لا، اس طرح الف دیکھیے لا الہ اللہ میں، اور دوسری میں دیکھیے ولا اوضعوا میں جس کو ہائی لائٹ کیا ہوا الف کو، لام الف زبر لا جو ہے، تو یہاں لام الف زبر لا نہیں پڑھنا بلکہ لام زبر لا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے مئتن میں الف ہے۔ تو یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے ناظرین، میری جانب متوجہ ہوں کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے یہاں الف کو نہیں پڑھنا۔ اگر آپ نے الف کو پڑھا تو معنی بدل جائیں گے اور انتہائی غلط معنی ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد
تیسری مثال کہ آپ یہ تو قرآن کریم میں یہ 3 مثالیں تھیں جو آج کے ہم نے الف کے بارے میں ضروری پڑھی. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں باقاعدہ ہم پھر یہ الف کے متعلق کچھ ضروری معلومات اور بھی دیں گے اور علم تجوید سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ناظرین و سامعین، علم تجوید کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر علم تجوید کے مطابق قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے تو پھر انتہائی معنی میں تبدیلی پیدا ہوگی. جب معنی میں تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر انسان کے معنی میں تبدیلی ہوئی تو بڑے ہی خطرناک معاملہ ہوا. انسان بڑے ہی ایک خطرناک اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. تو ناظرین و سامعین، میں یہاں آپ حضرات کو اور ہمارے ناظرین و سامعین دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو چاہیے، اگر آپ کسی بھی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی عمر بڑی ہو چکی ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ. ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور قرآن سیکھیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے. انشاءاللہ العزیز یہ قرآن آپ کو انشاءاللہ العزیز جب یوم الحشر قیامت کا دن ہوگا اور یوم الحشر ہوگا، اس وقت یہی قرآن میری اور آپ کی سفارش کرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، یہ میرے کو پڑھنے والے تھے، دنیا میں میری تلاوت کرنے والے تھے، مجھے سیکھنے والے تھے. یا رب العالمین، تو آج جن پر جہنم واجب ہو جائے گی ان کے بارے میں قرآن کہے گا ان کو جنت میں داخل کر دو. سبحان اللہ، ان کو جنت میں بھیج دیں. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کسی کے حق میں سفارش کرے اور اس کی سفارش، قرآن کی سفارش اس کے حق میں قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آئیے ہم اس وقت امت مسلمہ جو پریشانیوں سے، مصائب سے، تکالیف کا شکار ہے اور امت مسلمہ پستی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے مین وجہ قرآن سے دوری ہے، قرآنی تعلیمات سے دوری ہے. قرآن کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا سیکھیے. پڑھنے کے بعد اس کو دوسروں کو اس کی تعلیم کو عام کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا عزم ہے، یہی تکبیر ٹی وی کا عزم ہے کہ ہم قرآن کی آواز کو ہر گھر تک پہنچائیں اور لوگوں کو قرآنی تعلیمات سے بالخصوص قرآن کریم پڑھنا سکھائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اپنے کرم، اپنے فضل سے تو نے جو ہمیں یہ توفیق بخشی ہے قرآن سکھانے کی، ہمارے ناظرین کو سیکھنے کی، یا رب العالمین اس توفیق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمیں مزید قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.